آنے کا مقصد ہی یہ ہے. یہ آنے کا مقصد نہیں ہے کہ بھائی ہم آئیں گے انجوائے کے لیے، گھومیں پھریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، مزے کریں گے. آپ سیر کے لیے نہیں آئے ہیں. آپ سنجیدہ ہو جائے، آپ اپنے مقصد کو، آپ اپنے سفر اور اپنے دورے کے مقصد کو پہچانیں. یہاں آپ ایک درد لے کے اپنے سینے میں آئے ہیں، ایک فکر لے کے آئے ہیں. آپ نے اپنا کاروبار چھوڑا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، دنیائی مفادات کو چھوڑا ہے، اپنے آرام کی قربانی آپ نے دی ہے. یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کچھ حاصل کریں. اگر آپ نہیں حاصل کر سکے تو کیا فائدہ پھر؟ تو یہاں آ کے آپ سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی میں چینجنگ لائے. یہاں سے جانے کے بعد ایسا نہیں جیسے آئے تھے ویسے، جیسے عام تبلیغی جماعتوں میں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ان کے اجتماعوں میں کیا ہوتا ہے، میلے لگے ہوئے، کھانے پینے ہیں، گھوم پھر ہے. یہاں تک میں نے دیکھا یا اورنگی ٹون میں جو ہے ان کا میلہ وہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے. آپ یقین جانیں وہاں ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرف بہت لوگ جاتے ہیں. کون سے لوگ جاتے ہیں؟ چرس پینے والے. بولے یار چرس کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے. تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اجتماع کسی کا بھی ہے، دین کی نسبت سے وہ ہو رہا ہے. آپ وہاں جائے تو وہاں چرس پینے کے لیے نہ جائے، عیاشیوں کے لیے نہ جائے، کھانے پینے کے لیے نہ جائے، وہاں سیکھنے کے لیے جائے. تو یہاں یہ تو خالص لوگ ہیں، صحیح العقیدہ لوگ ہیں. ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہاں آپ آئے ہیں، اجتماع سے پہلے آپ نسوار رکھ رہے تھے، آپ سگریٹ پی رہے تھے، آپ ماوا کھا رہے تھے. آپ چھوڑے نشوں کو. اجتماع کا یہ اثر ہونا چاہیے، اس ماحول کا یہ اثر ہونا چاہیے. اس سے پہلے آپ کے رزق میں حرام تھا، اب آپ کے رزق کے اندر حرام ختم ہو جانا چاہیے. اب آپ سوچیں کہ میں یہاں آیا ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کی بات مانے، رسول کی بات مانے، میں خود کیوں نہیں مان رہا ہوں؟ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. لوگوں کو قرآن سناتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے ہو. تمہارے اندر عقل نہیں، اللہ فرماتا ہے. کیسے بھی عقل لوگ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. آج کے بعد جب اجتماع میں آتے ہیں، دورے میں آتے ہیں، اس بات کا تہیہ کریں کہ اب میں جا کے قرآن کو سیکھوں گا، اللہ کی کتاب کو سیکھوں گا، نبی کی سنت کے علم کو حاصل کروں گا، اب اس کے اوپر عمل کروں گا. اب میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، اپنے گھر میں سب سے پہلے اصلاح کروں گا، اس کے بعد اپنے پڑوس میں اور اس طرح اپنے دوستوں میں اس کام کو میں آگے بڑھاؤں گا. اس لیے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، یہ میری ڈیوٹی اور ذمہ داری میں کروں گا. یہ انشاءاللہ اس بات کا مسلمان ارادہ ہے نا ہم سب کا، اس کام کو کریں گے، سیکھیں. خاص طور پہ ہمارے نوجوان ساتھی جو آئے ہوئے ہیں ان کو بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ نوجوان ہے، ناسمجھی ہے، جوش ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا. آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بزرگوں کا خیال رکھیں. گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو کو خیال کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اپنے ماحول میں تو نہیں بیٹھے، اس ماحول کو آپ نے چھوڑ دیا. اب آپ کی زبان سے وقول للناس حسنا والی الفاظ نکلنے چاہیے. اچھی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھی بات کہا کرو، یس خاموش رہا کرو. دو میں سے ایک کام کرو، اچھی بات کرو کھاؤ یا خاموش رہا کرو. تو جب آپ گاڑی میں آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہ اب ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، یہ گپے شپے لگ رہی ہے، یہ دنیائی باتیں ہو رہی ہیں. نہیں بھائی، آپ دین کی بات کریں، سنجیدہ ہو جائے، اصلاح کی بات کریں، آیتیں سیکھیں، دعائیں سیکھیں، ذکر و اذکار سیکھیں، قرآن کی آیت اس کا ترجمہ سیکھیں، ایک دوسرے کو سنائیں. صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا. کوئی آیت نازل ہوتی تھی فوراً وہ سیکھتے تھے. سیکھنے کے بعد آپ یقین جانیں صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اب ملاقات ہو گئی، 10 منٹ کے بعد پھر ملاقات ہو رہی ہے، گھر گئے یا کسی جگہ گئے، واپس آئے، پھر ایک دوسرے سے کہتے تھے وہ سورت سناؤ جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی تھی، وہ کیسی ہے، وہ سنائے گا، پھر وہ سنائے گا. یہ طریقہ تھا. ان کے اندر دینی ماحول تھا، اس لیے ان کے اندر تقویٰ آیا تھا. ہم تو جان بوجھ کے دین سے جان چھڑاتے ہیں. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی قرآن کیوں سنا رہا ہے، آیتیں کیوں سنا رہا ہے. ہمیں مزہ اس میں آتا ہے کہ گھومے پھرے، کھائے پیے اور دنیائی باتیں ہو، گپ شپ ہو، اس میں مزہ آتا ہے. یہ نفس چاہتا ہے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. کل بھی میں نے بتایا اس کو لگام دینا ہوگا، بغیر اس کے نہیں ہوگا. یہ آپ کو مجھے تباہ کر دے گا یہ نفس. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے.